وَأَلْهَمْتَ مِنَ التِّبْيَانِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وہ اپنی مثال آپ تھا زمانے میں جس نے کی مادر گیتی نہ دوسرا صدیق اور جو نیست ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں آل رسول سے پوچھ کتنا عظیم ہے صدیق اور محبت کو ہوتی ہے محبوب عطرت محبوب تھا ان کی شان سے آگاہ برملا صدیق۔ معزز سامعین، محترم ججز حضرات اور جناب صدر، السلام علیکم۔ آج کے اس باوقار ایوان میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول علیہ رضوان کا احترام باہمی۔ جی ہاں جناب صدر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول علیہ رضوان کا احترام باہمی یہ نہ صرف ایک موضوع ہے بلکہ حقیقت میں عقیدہ اہل سنت ہے۔ نگاہ نبوت سے مستفیض ہونے والی ہستیاں ایک دوسرے کے لیے اپنے سینوں میں ادب و احترام اور محبت و ورافتی کا وہ جام لیے ہوئے ہیں جو تا قیام قیامت تشنگان محبت رسول کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان ہستیوں نے احترام باہمی کی وہ مثال قائم کی کہ جسے چشمہ افلاک نے سر فرش پر نہ ہی پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی دیکھ پائے گی۔ جناب صدر، یہ اسی نسبت کا ہی فیض تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی امامت کا شرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا اور آل رسول علیہ رضوان کے دل میں محبت صدیق اکبر کا یہ عالم تھا کہ اپنے بچوں کے نام انہی کی نسبت سے رکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں محبت و وفا اس طرح جلوہ نما ہو رہی ہے کہ خانوادہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کمال ادب و احترام کا بے مثال نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ علی وقار زمانہ تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن تاریخ اپنے دامن میں احترام باہمی کے بے شمار واقعات کو محفوظ کیے ہوئے ہیں کہ کسی مقام پر امام حسین علیہ السلام کا روایت لا کر یار غار یار مزار افضل البشر بعد الانبیاء کے بارے میں یہ بتلانا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی ایسے شخص پر نہ ہی سورج طلوع ہوگا نہ ہی غروب ہوگا جو ابو بکر سے بہتر ہو، یہ احترام ہی تھا۔ جی ہاں، علی وقار یہ احترام ہی تھا کہ امام زین العابدین کا گستاخان صدیق اکبر کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے نکالنا اور فرمانا کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے، یہ احترام ہی تھا۔ جی ہاں، علی وقار یہ احترام ہی تھا کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تاجدار صداقت کی صدیقیت پر کلام ہو رہا ہے تو آپ اچھل کر فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے، یہ احترام ہی تھا۔ جی ہاں، علی وقار یہ احترام ہی تھا۔ اور آج لفظ صدیق پر تحفظات کا اظہار کرنے والوں کو میں آل رسول کا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کو ان ہستیوں نے بھی صدیق کہا ہے جو ہم سے افضل ہیں، یہ احترام باہمی کی روشن مثال ہے۔ صدر علی وقار، میں اپنے سلسلہ تکلم کے اختتام اس نقطہ کمال پر کرنا چاہتا ہوں کہ چند دہائیوں سے انتشار اور افتراق کی صورت بننے کا سبب یہودیت زدہ محققین کی من گھڑت اور بے سر و پا روایات ہیں، ورنہ ان نفوس قدسیہ کا باہمی ربط، باہمی محبت اور باہمی احترام 14 صدیوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جس کی ترجمانی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے کی اور فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صدر علی وقار، میں آل رسول ہو کر ہر دو جانب ان نفوس قدسیہ کا باہمی ربط، باہمی محبت اور باہمی احترام انہی کلمات امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکایتاً لے کر رہا ہوں کہ ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، والسلام۔